بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عدنان بٹی۔ آج جن مسائل پر بات ہوگی وہ مردوں کے عام مسائل ہیں، جو 3 سے 4 ایسے مسائل ہیں جو 18 سال کے لڑکے سے لے کے 60 70 سال کے بزرگ تک ایسے ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ مسائل ہیں جسے جریان کہتے ہیں، احتلام کہتے ہیں، صورت انزال کہتے ہیں۔ یہ جو مسائل ہیں یہ 18 سال کے لڑکے سے لے کر 60 سال 70 سال کے بزرگ تک سب کو ہی یہ مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو وجوہات بھی بہت ساری ہوتی ہیں۔ وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جن کی 18 سے 25 سال عمر ہے اور وہ پریشان ہے کہ انہیں احتلام ہوتا ہے۔ احتلام کئی لڑکوں کو تو احتلام کا مطلب ہی پتہ نہیں ہوتا کہ احتلام ہوتا کیا چیز ہے۔ تو احتلام انہیں ہوتا ہے کہ اگر وہ بے دھیانی میں مطلب کہ سوتے ہوئے ان کا انزال ہو جاتا ہے، تو یہ وجہ یہ ہوتی ہے، جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے انہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے جسم کے اندر گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان کی جو محسوس کرنے کی حس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس وجہ سے انہیں کوئی ایسا خیالات آتا ہے کہ جس وجہ سے انہیں احتلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے۔ پھر کئی لڑکوں کو، بہت سارے مردوں کو جریان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جریان کا مطلب ہی جاری ہونا ہے، کہ کوئی نہ کوئی چیز جاری ہو رہی ہے۔ زیادہ تر اس کو جو لیا جاتا ہے اس الفاظ کو وہ کہ منی کا جاری ہونا ہوتا ہے۔ اب منی 3 طرح سے نکلتی ہے۔ ایک انزال کی طرح نکلتی ہے، جسے انزال کہتے ہیں، تو وہ شارٹ کی طرح پھدک کی طرح نکلتی ہے، پھدک کے نکلتی ہے۔ اور جو جریان ہے اس کے اندر منی پیشاب سے پہلے یا پیشاب کرنے کے بعد چند قطرے منی کے نکل جاتے ہیں، اسے جریان کہتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے انتشار آنے کے بعد ہلکا ہلکا پانی کا آنا، تو اسے نہ جریان کہتے ہیں، نہ احتلام کہتے ہیں، اور نہ ہی اسے انزال کہتے ہیں۔ وہ ایک لذتی پانی ہوتا ہے جو انسان کو مزے کے ساتھ آتا ہے۔ جب مزہ محسوس کرتا ہے تو وہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی علامت ہے حس بڑھنے کی۔ یہ 3 4 جو مرضیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو مسائل لڑکوں کو مردوں کو ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے وجہ ایک ہی ہوتی ہے کہ ہماری خوراک کا گرم ہونا اور خوراک کا طاقتور نہ ہونا، اور خوراک کے اندر زیادہ روغنیات والی چیزوں کا استعمال کرنا، جس سے خون میں گرمی اور شدت بڑھ جاتی ہے اور حس بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پرہیز اس کا بہت آسان ہے کہ آپ جو چیزیں گرم ہیں انہیں چھوڑ دیں، جو چیزیں آئل والی ہیں یا جن میں حرارت زیادہ ہے انہیں چھوڑ دیں، اور اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو کنٹرول کریں۔ دماغ کو کنٹرول کرنا سیکھ گئے تو سمجھ لو پوری باڈی پہ کنٹرول کرنا سیکھ گئے۔ تو نسخہ بہت آسان ہے، نسخہ نوٹ فرما لیں۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے یہ ہم نے ساری دوائیاں رکھی ہوئی ہیں ڈال کے، تو آپ صرف نوٹ فرمانا ہے۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے تخم اٹنگن۔ یہ سب دوائیاں آپ نے 10 گرام لینی ہیں، اور 1 چمچ 10 گرام لینی ہے بریک پاؤڈر کر کے اس کا، اور اسے دودھ کے ساتھ لینی ہے۔ یہ ہے تخم سمندر سوف، یہ بھی 10 گرام۔ یہ ہے لاجونتی، یہ ہے بیج بند، یہ تخم سلارا، یہ تال مکھانا، یہ تخم ریحان، یہ ہے تودری سرخ، تودری زرد، شکاکل مشری، ستاور، املی کلاں، سالب دانہ، تخم کوچ، بیمن سرخ، بیمن سفید، سالب مصری، یہ ہے، اور سالب پنجہ یہ، اور یہ مفلی سفید۔ یہ تمام دوائیاں 10 گرام لے اور انہیں پاؤڈر کرو، اور اس کی 1 چمچ صبح خالی پیٹ ٹھنڈے دودھ سے، اور 1 چمچ عصر کے ٹائم
جن لوگوں کو جریان، احترام اور صورت انجام اور جو مزی کے قطرے آتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے، اور جو لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے کپڑے پاک نہیں رہتے ان کے لیے یہ ایسا نسخہ ہے، ایک دفعہ استعمال کرو گے تو دوبارہ یاد کرو گے اور منی انشاءاللہ نہ جاری ہوگی اور نہ ہی کسی وجہ سے خارج ہوگی، اپنے آپ کرو گے تو ہوگی۔ تو نسخہ بہترین نسخہ ہے، نسخہ آپ نے نوٹ فرما لیں اچھی طریقے سے اور اس کا استعمال شروع کر دیں۔ پرہیز میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ ایسی چیزیں جو چیزیں حرارت دیں، طاقت نہ دیں، انہیں چھوڑ دینی ہے اور خوراک اپنی بہتر کرنی ہے۔ ہمیں کامرس میں نسخہ جو استعمال کریں بتائیں کیا رزلٹ ہے اس کا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔